وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سازگار ہے جس نے اس ساری کائنات کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، جو آیت آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان 2 آیتوں میں ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم صفت جس کا خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت کو معجزاً کیا تھا، اور اس صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم صفت جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے رحمان اور رحیم، رحم کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم صفت کو
اور اس عظیم صفت سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی یہ صفت ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خود اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی رحم کرنے والی ذات ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی مہربان ذات ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کس قدر اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اس حدیث سے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کرنے کے بعد جہنم کے اندر سے کچھ ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو پوری طرح سے جل کر کے راکھ ہو چکے ہوں گے، جن کے جسم کا پورا چمڑا جل چکا ہوگا، جو کوئلے کی طرح پوری طرح کالے بن چکے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم کے اندر سے نکالیں گے، پھر ان کو نہر الحیات، ایک نہر ہے جنت کے اندر، اس نہر کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ اس نہر الحیات کے اندر ڈالے جانے کے بعد ان کے اندر ایک نئی زندگی آئے گی، ان کے جسم کے اوپر ایک نیا چمڑا آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک نئی زندگی دینے کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو رحمان اور رحیم ہے، یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اور اسے بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بندوں کو کتنا چھوٹ دیتا ہے، بندوں کو کتنا ڈھیل دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو بندے کی ایک ایک گناہ پر گرفت کر سکتا تھا، بندے کی ایک ایک غلطی پر اس کو پکڑ سکتا تھا اور اس کی گناہ کا سزا دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ ہی گناہ ہوتے ہیں جس پر اللہ ہماری گرفت کرتا ہے، کچھ ہی گناہ ہوتے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ بھی تنبیہ کرنے کے لیے، ہمیں وارننگ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کچھ گناہوں کے اوپر جب بندہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے تو انہیں تنبیہ کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے ان کے کچھ گناہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی گرفت کرتا ہے، ان کی پکڑ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جسے اللہ معاف کر دیتا ہے، جسے ہم جیسے انسانوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم پر رحم نہیں کرتا۔ ہم کتنے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، سوتے وقت جب ہم سونے کے لیے بیڈ پر اپنے جسم کو رکھتے ہیں، ہم اپنا سر تکیے کے اوپر سونے کے لیے رکھتے ہیں، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ بند کر کے سوچئے کہ آج سارے دن میں، ایک دن میں ہم کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، ہم کتنے غلط کام کیے ہیں، ہم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کیے ہیں، ہم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کیے ہیں اور اس کے اوپر عمل کیے ہیں، اور کتنے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے جس کے ہم خلاف ورزی کیے ہیں، کتنے ایسے ہمارے اعمال گزرے ہیں آج کے دن میں جس کے اندر ہم نے نبی کی سنت کی نافرمانی کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک مہربانی ہے، اللہ کی ایک رحم ہے، اللہ کی ایک کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اس صفت رحمت سے اپنے بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنے بندوں کو ہمیشہ اپنے اس صفت رحمت کے اوپر، اپنے اس صفت رحمت کا سایہ لگایا ہوا رہتا ہے، اور بندے کو ہمیشہ اس صفت رحمت کے اندر رکھتا ہے۔
اسی طرح جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کیے تھے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت سے متصف کیا تھا۔ ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھیے، ہمارے نبی کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ ہمارے نبی کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قدم ایسے ہیں اور آپ کا ایک ایک عمل ایسا ہے جس سے ہمیں اسی صفت رحمت کا درس ملتی ہے، اسی صفت رحمت کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمیں یہ حکم دیتا ہے، ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر نبی کی امت ہو تو اپنی زندگی کے اندر نبی کی اس صفت کو پیدا کرو۔ اللہ کا صحیح معنوں میں ایک مومن بندہ ہو، اللہ کا صحیح معنوں میں ایک مسلمان بندہ ہو، صحیح معنوں میں توحید پرست ہو، صحیح معنوں میں موحد ہو، صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، کتاب پر ایمان رکھنے والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرو، تبھی چل کر کے صحیح معنوں میں ایک انسان کہلاؤ گے، صحیح معنوں میں ایک مومن کہلاؤ گے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت رحمت نہیں ہے، اگر ہمارا دل کسی غریب کو دیکھ کر کے نہیں پگھلتا ہے، اگر ہمارا دل کسی یتیم بچے کو دیکھ کر کے نہیں پگھلتا ہے، اگر ہمارا دل کسی بیوہ عورت کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے ان کے لیے ہمارے دل کے اندر ایک درد نہیں ابھر کر کے آتا ہے، تو سمجھیے اور سوچئے کہ کیا ہمارے دل کے اندر وہ کون سی بیماری لگ چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے اور ہماری دل کے اندر وہ نرمی، وہ رحمت، وہ قلب، وہ نرمی ہمارے دل کے اندر نہیں ہے جو نرمی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھا کہ اگر کسی غریب کو راستے چلتے ہوئے دیکھتے تھے، اگر کسی یتیم کو روتے ہوئے دیکھتے تھے، اگر کسی بیوہ عورت کو دیکھتے تھے، اگر کسی انسان کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پوری طرح سے نرم ہو جاتا تھا، آپ کی آنکھ پوری طرح سے آنسو سے نم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اگر ہمارے دل کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوتی ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہمارے نبی اتنے رحم کرنے والے تھے، یہ صفت آپ کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رحم کی درخواست کرنے کے لیے صرف انسان ہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس رحم کی بھیک مانگنے کے لیے، اس رحم سے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ ایک اونٹنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اونٹنی آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے ہیں کہ اس کی پریشانی کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے، اس اونٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو سے بھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے مالک کو بلاؤ، اس کے اونٹنی کا جو مالک ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے اور اس مالک کو یہ وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ دیکھو، دنیا کے اندر صرف انسانوں کے ساتھ ہی رحم و کرم کا معاملہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے بلکہ دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر رحم و کرم کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر چیز کے اندر رحم و کرم کہ یہ صفت ہونی چاہیے۔ یہ جانور جو تمہارے پاس ہے، اس کے پاس بولنے کی زبان نہیں ہے، یہ ایک گونگی مخلوق ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی من مانی اس جانور کے ساتھ جو چاہو، جیسا چاہو ویسا سلوک کرو، اس کے اوپر جتنا چاہو اتنا بوجھ ڈال دو، اس سے اور ان کی استطاعت سے زیادہ ان سے کام لو۔ ایسا نہیں، یہ بے زبان مخلوق ہے، یہ بول نہیں سکتے، لیکن ان کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے، لہٰذا ان سے اتنا ہی کام لو جتنی ان کے پاس طاقت ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا ان کے پیٹھ کے اوپر اتنی ہی بوجھ ڈالو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو دیکھنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت سے صرف مسلمان یا اس وقت کے صحابہ یا مومن ہی فیض یاب نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ کے نبی کی اس صفت رحمت کی امید غیر بھی رکھتے تھے۔ مسلمان، مومن، صحابہ کرام تو اس کی امید رکھتے ہی تھے، لیکن آپ کی اس صفت رحمت سے آپ کے
دشمن بھی مایوس نہیں ہوتے تھے، آپ غیر قوم بھی مایوس نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ بھی آپ کی صفت رحمت کی امید رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی وہ رحم کریں گے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ وہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے اندر ایک بدو آتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس بدو کو دیکھ کر کے ان کو مارنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، اس کو چھوڑ دو، انہیں استنجا سے فارغ ہو لینے دو۔ جب وہ بدو استنجا سے فارغ ہو لیتا ہے، اللہ کے نبی ان کو بہت پیار سے اپنے پاس بلاتے ہیں، اور انہیں بلا کر کے بہت ہی پیارے انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں اللہ کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، یہاں اللہ کی عبادتیں ہوتی ہے، یہاں گندگی پھیلانا منع ہے، یہ گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بدو کے ساتھ اتنے پیارے انداز میں گفتگو کیے اور ان کو سمجھائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت رحمت کو دیکھ کر کے، اس رحم دلی کو دیکھ کر کے، اور اس نرم گفتگو کو دیکھ کر کے، وہ آدمی، وہ بدو اس وقت اس کا دل پگھلتا ہے، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کیا کہتا ہے کہ اے اللہ میرے اوپر اور اس نبی کے اوپر رحم فرما، اور یہاں جتنے لوگ ہیں اس کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ فرما۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے اوپر اور اس نبی کے اوپر رحم فرما، اور میرے علاوہ یہاں جتنے لوگ ہیں کسی اور کے اوپر رحم نہ فرما۔ یہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو گفتگو کیے، ان سے جو بات کیے، ان کی وہ گفتگو کا جو انداز تھا، ان کے ساتھ پیش آنے کا جو انداز تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت رحمت۔ بھائیو، اس صفت رحمت کو انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر میدان میں اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ میدان دعوت کے اندر بھی یہ صفت بہت ہی اہم اور بڑا ہی کارگر ہے۔ میدان دعوت کے اندر اس صفت کو رکھنا اور اس صفت رحمت کے ساتھ غیر قوم کو دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ صفت رحمت نہیں ہے، ان کے پاس گفتگو کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہے، ان کے پاس گفتگو کرنے کا وہ نرم انداز نہیں ہے، تو پھر میدان دعوت کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ اپنی مخالف جس کو وہ دعوت دے رہا ہے، جس کو وہ دین پیش کر رہا ہے، جس سے وہ توحید کی طرف بلا رہا ہے، اگر ان کو دعوت دیتے ہوئے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، توحید کی طرف بلاتے ہوئے، اگر وہ مخالف آپ کو غیر قوم اگر وہ غصہ ہو جاتا ہے اور آپ ان کے ساتھ اسی ایکشن میں ریاکشن کرتے ہیں، تو پھر آپ دعوتی میدان میں کبھی سکسیس نہیں ہوں گے، آپ کبھی سکسیس نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان دعوت کے اندر بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، فرعون بڑا ہی ظالم ہے، وہ بڑا ہی فسادی ہے، وہ زمین کے اندر فساد اور قتل و غارت گیری کر رہا ہے، جاؤ انہیں توحید کی دعوت دو، ایک اللہ کی طرف انہیں بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، انہیں ذرا سخت انداز میں ڈراؤ کیونکہ وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قولوا لینا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، نرمی سے ان کے سامنے اپنی بات کو رکھو، نرمی سے ان کے سامنے اپنی توحید کو پیش کرو، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے نرمی سے بلاؤ، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے غصے کا انداز اختیار مت کرو۔ تو بھائیو، یہ صفت رحمت، یہ جو پورے چیزیں ہیں، یہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ صفت ہمیشہ رکھنی چاہیے، اس صفت کو کبھی اپنی زندگی سے الگ نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ اسی سے انسان بنتا ہے، اور اسی سے انسان کو کماتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ صفت رحمت، یہ رحم دلی، گفتگو کرنے کا اچھا انداز نہیں ہے، تو آپ کسی کو بھی اپنے انڈر میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صفت رحمت ہے نا، لوگوں کو بھی اپنے انڈر کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، یہ ایک اچھی صفت ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اگر آپ دیکھے ہوں گے، دنیا کے اندر بھی آپ دیکھے ہوں گے، روزمرہ زندگی کے اندر بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگوں سے بہت قریب ہوتے ہیں، ان سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑی قربت ان سے ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟
اور اسی جگہ دوسرے لوگ ہوں گے جن سے ان کو نفرت ہوتی رہتی ہے. جیسے ہی ان کو دیکھیں گے تو ان کے اندر ایک طرح سے ان کے چہرے کے اوپر ان کو دیکھتے ہی ایک طرح سے نفرت آ جاتی ہے. کیوں آ جاتی ہے؟ ان کے پاس ان کو دیکھتے ہی لوگ دور بھاگتے ہیں. کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہی ان سے قریب ہو جاتے ہیں, ان کا دل دادا ہو جاتے ہیں. لوگ ان سے دور نہیں ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ اسی یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ گفتگو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے, ان کے دل کے اندر ایک محبت ہوتی ہے, ان کے دل کے اندر یہ رحم کی ایک صفت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے انڈر میں کر لیتا ہے. اتنا یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں, یہ جو صحابہ کی ایک جماعت ہیں, یہ جو صحابہ کی ایک جماعت بڑی جماعت آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, آپ جب کبھی ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ آپ سے کبھی اپنے آپ کو الگ کرنا نہیں چاہتے ہیں, یہ ہمیشہ آپ کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں, آپ کے رحمت اور شفقت کے سائے سے کبھی وہ جدا نہیں ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سمجھتے ہیں یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ کیوں آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں؟ یہ آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ رب العالمین کی رحم و کرم ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں تو نرم انداز میں کرتے ہیں, ان کے کسی بات کا جواب دیتے ہیں تو اچھے انداز میں انہیں جواب دیتے ہیں. یہ جب آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ان سے آپ اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. یہ اللہ کی رحم و کرم ہے کہ آپ جو ان سے نرم انداز اختیار کرتے ہیں, نرم رویہ کرتے ہیں. اسی نرم رویہ اور اسی رحمت کا یہ سبب ہے کہ یہ سارے صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں. اور اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّ الْغَلِيظِ, اگر آپ زبان کے اچھے نہیں ہوتے, اگر آپ سخت دل ہوتے, بات بات پر غصہ ہونے والے ہوتے, بات بات پر زبان سے گالی نکالنے والے ہوتے, بات بات پر لوگوں کو ڈانٹنے والے ہوتے, بات بات پر لوگوں سے نفرت پیدا کرنے والے ہوتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ سارے صحابہ آپ کے اطراف کبھی جمع نہیں ہوتے, یہ سارے صحابہ کبھی آپ کے ارد گرد نظر نہیں آتے. یہ اگر آپ کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ کا یہ رحمت کا جو صفت ہے, اسی رحم و کرم کا یہ مہربانی ہے کہ یہ سارے صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں. تو لوگوں کو اپنے انڈر میں کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنے ماتحت میں لانے کے لیے, لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کیجیے, ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجیے, تو دیکھیے لوگ آپ کا دل دادا ہو جائے گا. وہ آپ سے کبھی دور بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ سے ہمیشہ قریب رہے گا. اور اگر آپ سے دور کرنے کی بھی کوئی کوشش کرے گا تو وہ کبھی اس میں سکسیس نہیں ہوگا. اسی لیے اس صفت رحمت کو اختیار کیجیے. بھائیو, اللہ تبارک و پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک واقعہ ہے, اس واقعہ کے بعد صحیح واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حسن حسین آپ کے پاس آئے, آپ نے ان کو بوسہ دیا, مطلب ان کے کس کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسن حسین کو بوسہ دیے, ان کو چوما, تو وہیں پر ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, ان کو چومتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, اتنا لگاؤ بچوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو وہ صحابی تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ لوگ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے آپ کے دل میں بچوں کے لیے اتنی محبت ہے کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, انہیں چومتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں؟ اس صحابی نے اس وقت کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے 10 بچے ہیں,
میرے پاس 10 بچے تھے، لیکن میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا، میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو کچھ چوما نہیں، میں نے کبھی اپنے بچے سے کبھی اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھا، اور نہ میں نے اپنی کسی بچے سے اتنی محبت کی جتنی محبت کہ آپ اپنے بچوں سے کر رہے ہیں، انہیں چوم رہے ہیں، انہیں پیار کر رہے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں، اور ان کے لیے آپ کے دل کے اندر اتنی رحم دلی اور اتنی شفقت ہے۔ اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یرحم من لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا ہے اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ تکلیف میں پڑ جائے تو کوئی آپ کو دیکھ کر کے اس کے لیے اس کے دل آپ کے لیے اس کے دل کے اندر رحم پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ صفت آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور واقعہ ہے، وہ واقعہ بھی بہت ہی مشہور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو غالباً میں سمجھتا ہوں اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو بوسہ دیے تو اسی وقت انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ کیا سنایا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے اندر، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیوں کی پیدائش اس کو لوگ عار سمجھتے تھے، ذلت کی باعث سمجھتے تھے۔ جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اب معاشرے کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی، لوگ ان کو تھو 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 کریں گے، لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کی پوری عزت ختم ہو گئی۔ لڑکیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں لڑکی کی پیدائش ہوتے ہی اس لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کچھ ایسے ہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ میں کہیں سفر پر نکل رہا تھا، میری بیوی اس وقت حمل سے تھی، وہ پریگننٹ تھی۔ جب میں سفر پر نکل رہا تھا تو سفر پر نکلنے کے بعد میرے گھر کے اندر جو بچہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اولاد سے مجھے نوازا وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی، اور ابھی وہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ لڑکی کی پیدا ہوتے ہی میری بیوی اس بچی کو، یعنی میری اس بیٹی کو میرے ایک پڑوسن کے پاس جا کر کے رکھ دیے، اور وہ بچی اسی کے پاس پل رہی تھی۔ میرے شوہر گھر سفر سے واپس آ گئے، میں نے اپنے شوہر کو ابھی بتائی نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سفر سے واپس آیا، میری بیوی پیدائش کے بعد اس بچی کو میرے ایک پڑوسن کے پاس رکھ دیے تھے۔ میں سفر سے واپس آیا، ابھی تک میری بیوی مجھے یہ نہیں بتائی تھی کہ میں جو آپ کے جاتے ہوئے حمل سے تھی اس سے کیا بچہ پیدا ہوا، میری بیوی ابھی تک مجھے بتائی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میری بیوی ایک بچی کو گھر لے کر کے آتی ہے، اور میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ دیکھیے کہ آپ کے جانے کے بعد جو پیدا ہوا تھا، جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، وہ بچہ نہیں بلکہ ایک بچی تھی، ایک لڑکی تھی، اور آپ کے ڈر سے کہ کہیں آپ ان کو قتل نہ کر دے، میں اس بچی کو ابھی تک ایک پڑوسن کے پاس چھپا کر کے رکھی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے اس بچی کو لا رہی ہوں، یہ ہماری ہی بچی ہے۔ بچی تھوڑی بڑی ہو چکی تھی اس وقت، تو وہ صحابی کہتے کہ اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش رہا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو اچھا کپڑا پہنا کر کے انہیں ریڈی کرو، انہیں تیار کرو، کہیں سفر پر جانا ہے، کسی دعوت پر جانا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی میری اس بچی کو تیار کر دیتی ہے، اسے اچھا کپڑا پہنا دیتی ہے، انہیں پوری طرح تیار کر دیتی ہے۔ میں اپنی بچی کو لے کر کے روانہ ہوتا ہوں، ایک جنگل میں جاتا ہوں، میں اپنی بچی کو کچھ دور پر کھڑا کر دیتا ہوں، میری بچی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں کچھ دور پر کچھ فاصلے پر آ کر میں گڑھا کھودنا شروع کرتا ہوں۔
जब मैं गड्ढा खोद रहा होता हूँ, गड्ढा खोदते खोदते वो गर्दो गुबार मेरे कपड़े के ऊपर पड़ता था, मेरी बच्ची वहाँ से उठकर आती थी और वो बच्ची मेरे बदन से वो गर्दो गुबार हटाती थी, मेरे कपड़े से वो गर्दो गुबार हटाती थी। जब गड्ढा पूरी तरह से तैयार हो गया, जब वो गड्ढा पूरी तरह से तैयार हो गया, मैंने अपनी बच्ची को बुलाया और मैंने अपनी बच्ची को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया और अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी बच्ची के ऊपर मिट्टी डाल करके उन्हें जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या सुन रहे थे, आपके आँखों से आंसू जारी था। उसी वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हदीस फरमाई थी कि जो इंसान रहम नहीं करता है उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला भी रहम नहीं करेगा और ना उसके ऊपर रहम किया जाएगा। तो भाइयों, ये जो सिफत रहमत है ये बहुत ही अजीम सिफत है, ये एक मोमिन की पहचान है। जिस इंसान के अंदर ये सिफत ना हो, जिस इंसान का दिल किसी गरीब को दे करके न पिघलता हो, तो समझिए कि उसके ईमान के अंदर कुछ कमज़ोरी है, उसके ईमान के अंदर कमज़ोरी है। अगर इंसान का दिल किसी इंसान को देख करके अगर नहीं पिघले, किसी मजबूर को देख करके नहीं पिघले, तो फिर किस नाम का हम इंसान है, किस काम का हम इंसान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत रहमत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों के अंदर और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने इस रहमान और रहीम इस सिफत को आप देखेंगे कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पर आया हुआ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इस सिफत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया है। और एक आयत के अंदर फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी दुनिया वालों के लिए एक रहमत बना करके भेजा है। आप सारे लोगों के लिए एक रहमत का काम करने वाले हैं, सारे लोगों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आने वाले हैं। हम आपको इस तरह सारी इंसानियत के लिए बना करके भेजे हैं। तो भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि आज दुनिया हमारी इस रहम और इस शफकत की प्यासी है। हमें हर एक के साथ अच्छी गुफ्तगू करनी है, हर एक के साथ अच्छी बात करनी है, हर एक के साथ अच्छा सलूक करना है। लेकिन इंसान आज कहाँ इस तरह की सिफत को अपनाता है। इंसान इस सिफत से पूरी तरह से आरी हो चुके हैं और वक्तन फ़वक्तन उनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि किसके खिलाफ क्या और किसके साथ कैसा बात किया जाए उसे समझ में नहीं आता। क्योंकि इंसान जब ईमान की कमज़ोरी आ जाती है, तौहीद की कमज़ोरी इंसान के अंदर आ जाती है, इंसान ये समझने लगता है कि दुनिया के अंदर जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। जब उनके अंदर ये सख्त दिली और ये सख्त मैं पना आता है तो उसके दिल के अंदर से वो रहम की सिफत निकल जाती है और उसके दिल के अंदर वो रहम की सिफत फिर कभी पैदा नहीं होती है। अगर आप अपने अंदर भी वो सिफत पैदा करना चाहते हैं तो मजबूरों के साथ आप किसी यतीम के सर के ऊपर हाथ रखिए, आप किसी बेवा की परवरिश कीजिए, किसी यतीम लड़की की परवरिश कीजिए। आपके अंदर उन गरीब बच्चे और बच्चियों को देख करके कि उनकी ज़िंदगी कैसी कटती है, आपके अंदर भी रहम पैदा होगा, आपका दिल भी पिघलेगा, आपके अंदर भी एक नरमी और एक शफकत की सिफत पैदा होगी। तो लिहाजा हम और आप इस सिफत को इख्तियार करें। कभी भी इस सिफत को अपनी ज़िंदगी से कभी आरी मत होइए और इस सिफत को अपनी ज़िंदगी से कभी जाने मत दीजिए। और सबसे आखिरी बात कि पाकी सफाई भी ये हमारे आधे ईमान का हिस्सा है, ईमान का आधा हिस्सा है। पाकी सफाई के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकी सफाई सिर्फ़ अपने घरों का या अपने अतराफ़ का ही नहीं, या अपने कपड़ों का, अपने जिस्मों का नहीं, बल्कि मस्जिद की पाकी सफाई बहुत ज़रूरी है। मस्जिद की पाकी सफाई से मुराद मस्जिद के अतराफ़ व अकनाफ का भी पाक व साफ़ होना ज़रूरी है। और इसकी सफाई की ज़िम्मेदारी किसी एक का नहीं बल्कि हर एक इंसान की है। अगर कोई भी इंसान कहीं भी मस्जिद के अतराफ़ व अकनाफ में कहीं भी गंदगी फैलाते हुए किसी को देखते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको प्यारे अंदाज में समझा करके उनको तंबीह करें, उन्हें समझाएं और उन्हें बताएं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये अल्लाह का घर है, यहाँ सब गंदगी फैलाना, यहाँ सब गंदा करना ये
अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान मस्जिद का भी अदब उनके पास नहीं रहता है, और गैर तो गैर हमारे मुसलमान भी इसका ख्याल नहीं करते हैं। हमारे मुसलमान भी अगर उनको शराब पीना होता है तो मस्जिद के सामने आकर के शराब पीते हैं, अगर उनको कुछ गलत काम करना होता है तो मस्जिद के सामने आकर के करते हैं। लिहाजा हम में से हर एक शख्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि मस्जिद के अतराफ व अकनाफ, मस्जिद का पाक व साफ़ रखना हम में से हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। अगर हम में से कोई भी इंसान कहीं भी मस्जिद के अतराफ व अकनाफ गंदगी होते हुए देखे, किसी को गंदगी फैलाते हुए देखें, तो हम उसको रोकें और उसको उससे दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे अल्लाह हम में से हर एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफ़त को अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को सिफ़त रहमत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक शख्स के गुनाहों को मग़फ़िरत फ़रमाए। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जब तक इस दुनिया के अंदर रखे, ईमान के साथ, तौहीद के साथ ज़िंदा रखे। जब इस दुनिया से उठाए तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान के साथ, तौहीद के साथ उठाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।